السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی کہاں سے ہے؟ سورہ بلد ہماری شروع ہو گئی تھی. پنکھے بند کرنا. یہ لگا دیں، وہ بند کر دیں. چلو لائٹیں بھی کم کر دیں. بس جی آواز ٹھیک آ رہی ہے اب؟ ٹھیک ہے جی. آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلق و تحمل، فلق و تحا، سو داخل نہیں ہو سکا العقبہ گھاٹی میں. وما ادراک، اور اے مخاطب تجھے کیا معلوم، تجھے کیا خبر. مل عقبہ، وہ گھاٹی کیا ہے. فکو، وہ چھڑا دینا ہے. رقبتن، وہ گردن کا بوجھ کا چھڑا دینا ہے. او یا اطعام، کھانا کھلانا ہے. فی یومن، ایسے دن میں. ذی مسغبہ، ذی مسغبہ، جو بہت بھوک والا دن ہو، جو بھوک والا دن ہو اس دن میں کھانا کھلانا ہے. یتیمن، یتیمن کہ کسی یتیم کو. ذا مقربۃ، ایسا یتیم جو قریب ترین رشتہ دار بھی ہو، جس سے قریبی ترین رشتہ بھی ہو. او یا مسکینن، ایسا مسکین انسان، ایسے مسکین کو کھانا کھلانا. ذا متربہ، جو مٹی میں رل رہا ہو، مٹی ہوا ہو، مٹی میں رل رہا ہو. ثم، پھر. کان من الذین، ثم پھر. کان من الذین، کہ وہ نہ ہوا، لا پہ آ رہا نا، نہ ہوا ان لوگوں میں سے بھی. آمنو، جو ایمان لا چکے تھے. وتواصوا، اور انہوں نے تواصی بھی کیا، ایک دوسرے کو نصیحت بھی کی. بالصبر، ثابت قدمی کی، جماؤں کی، ٹھہرے رہنے کی. وتواصوا، اور انہوں نے ثابت قدمی کی ایک دوسرے کو. بالمرحمہ، رحم کھانے کی. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں. جو کہ اصحاب المیمنہ، جو کہ خوش نصیب لوگ ہیں، نصیب والے لوگ ہیں، یا دائیں طرف والے لوگ ہیں. والذین، کیا انکار کیا. بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کا. ہم، وہی لوگ ہیں. اصحاب المشأمہ، نحوست والے، وہی نحوست والے لوگ ہیں. علیہم، ان کے اوپر مسلط ہوگی. نارن، نارن آگ. مؤصدۃ، جو ان کے اوپر بند کر دی جائے گی، ان کے اوپر ایئر ٹائٹ کر دیا جائے گا. مؤصدۃ، ان کے اوپر بند کر دی جائے گی. فلاقتحم العقبہ، سو وہ داخل نہ ہوا گھاٹی کے اندر. وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے. فک رقبۃ، پہلا نمبر 1 کام یہ ہے کہ وہ ہے غلامی کو چھڑا دینا، غلامی، کسی کی غلامی کو سے نکلوا دینا. او اطعام، یا پھر وہ اگلا کام یہ ہے کہ وہ کھانا کھلانا. فی یوم ذی مسغبہ، ایسے دن میں کہ جو بڑی بھوک والا دن ہو.
محتاجگی والا دن ہو اس دن میں کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربہ یا قریب ترین رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا، او مسکین ذا متربہ یا اسے مسکین کو کھانا کھلانا، فقیر مسکین یعنی فقیر کو، ذا متربہ جو کہ مٹی ہوا وہ ہو، مٹی میں رل رہا ہو، ثم کان من الذین آمنوا پھر وہ لوگ نہ ہوئے، پھر وہ ہو گئے ایسے لوگوں میں سے جو کہ آمنو جو ایمان لائے، وتواصوا جو ایسے لوگ ہیں ایمان والے اور ایمان کے ساتھ ساتھ تواصی بالصبر بھی کر رہے ہیں، کہ تواصی بالصبر ایک دوسرے کو صبر کی ثابت قدم رہنے کی نصیحت بھی کر رہے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ اور تواصی بالمرحمہ بھی کر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو رحم کھانے کی نصیحت بھی کرتے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب المیمنتی جو کہ بڑے نصیب والے ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں، والذین کفروا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑی نحوست والے ہیں، جو بڑی نصیحت والے بڑی نحوست والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ ان کے اوپر مسلط کی جائے گی آگ، مؤصدۃ جس سے ان کے اوپر اس آگ کو بند کر دیا جائے گا، مؤصدہ بند کر دیا جائے گا۔ جی باجی کوئی بات ہے بتائیے۔ جی سر جی، ایک تو یہ پوچھنا تھا اصحاب المشأمہ یہاں پہ نحوست والے ہیں، اس کو ہم یہ جو جیسے ہم بائیں ہاتھ والا بھی کہہ سکتے ہیں، مشأمہ جو یمین اور شمال یہ وہ الگ ہے، وہ مطلب شمال یہ الگ ہو رہا ہے، وہ نحوست، الگ ہے، وہ الگ ہے۔ اور مشأمہ لیفٹ نہیں ہے، یہ مشأمہ صرف بدلا مشأمہ لیفٹ والے کو نہیں کہیں گے، نہیں، میمنہ نحوست، او اور اچھا اچھا شعوم والے سے، ٹھیک ہے۔ میمنہ استاد جی دوسرا، برکت۔ جی 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 دوسری آپ سے یہ پوچھنا تھا جی کہ جب بتائیں۔ آپ نے پہلے کروایا تھا ترجمہ تو آپ نے وہ اس میں کہا تھا وتواسو ثم کان من الذین آمنوا، کہ آپ نے کہا تھا ان میں سے پھر نہ ہوا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، اور تو یہاں پر ہاں پھر دوسری دفعہ جب آپ نے کرایا پھر آپ نے نہ ہو نہیں کہا بلکہ آپ نے کہا پھر وہ اچھا ان میں اچھا، سے ہوا یعنی جو پھر ایمان لائے، تو سما کو نا ایک عطف کیا گیا نا، سما کا عطف ہوا ہے، سما کا پچھلے جو لوگ چلے آ رہے ہیں نا کہ انہوں نے یہ اچھا جی کام بھی نہیں کیے، یہ کام بھی نہیں جو کام کرنے والے تھے، اور کہا کہ چلو یہ نہیں کیے تو چلو کم از کم کھانا نہیں کھلایا، غلام آزاد نہیں کیا، یہ سارے مالی عبادات ہیں، تو چلو کم از کم ایمان ہی لے آئیں، ایک دوسرے کو تو نصیحت کریں کہ ہو سکتا ہے اس کے کہنے سننے سے کوئی اور لوگ تیار ہو جائیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کیا، مراد یہ ہے اچھا اچھا، مطلب یعنی پھر ہم نے مالی اس کو ہاں اس میں پھر جی وہ یہ جس طرح سے آتا ہے مجھے ترجمہ ذرا اس کے ساتھ پھر بیٹھی، ثم پھر وہ نہ ہوا ان لوگوں میں سے جو ہاں ایمان لائے اور جنہوں نے باہم نصیحت کی اور جنہوں نے صبر کی نصیحت کی اور انہوں نے نصیحت کی رحم کھانے کی، تو یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، مطلب یہ بندہ ان میں سے نہ ہوا جنہوں نے وہ ہاں سب کچھ کیا اور وہ جی جنت والے ہوئے، مطلب جی یہ جی ان سب میں سے نہ ہوا تو ہم اس جی کے جی نہ جی ہونا جی اس کا معذوف جی مانیں گے جی یہاں پہ۔ جی جی تشریح اچھا آ رہی اچھا آگے، ابھی تشریح ہونی ہے نا ساری ان چیز کی، یہ ساری تشریح ہونی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اچھا جی، یہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 میں آیت نمبر 20 تک کا یہ سارا آیا ہے۔ اس میں عقبہ ویسے تو گھاٹی کہا جاتا ہے، اور گھاٹی کا عام طور پر ابھی تک آپ نے یہی سنا کہ وہ گھاٹی مصیبتوں کی گھاٹی، ہمارے ہم اردو میں مستعمل جو ہے لفظ گھاٹی یہ تکلیف کے معنی میں آتی ہے کہ بڑی مصیبتوں کی گھاٹی چل رہی ہے، بس گھاٹی میں داخل ہو گئے، تو یہ پریشانی کا ایک استعارہ ہے، پریشانی مصیبتوں کا استعارہ ہے، لیکن قرآن کریم نے یہاں پر جو گھاٹی کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہ استعمال فرمایا معنی کہ جس طرح وہاں کوئی ایسے غار ہو، کوئی ایسی جگہ ہو کہ جس سے انسان کسی مصیبت سے، بارش سے
کسی دشمن سے اپنے آپ کو بچاتا ہے گھاٹی میں چھپ کر، تو یہاں پر وہ معنی مراد ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ گھاٹی کا جو ہمارے ذہن میں معنی ہے وہ وہی ہو جو عام طور پر اردو مستعمل ہے۔ عربی میں گھاٹی بئی معنی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی بڑی مصیبت سے، پریشانی، دشمن وغیرہ سے انسان چھپ کر اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکا کر ایک کسی ایسی جگہ میں جو گھاٹی نما بنی ہوئی ہو، ایک سطر بنا ہوا ہو، اس میں چھپ جاتا ہے، آنے والی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آخرت کے اندر آنے والی پریشانیاں ہیں، جو آخرت کے اندر پٹائی ہونے والی ہے، جو آخرت کے اندر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جو بھی اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں وہ آنے والی ہیں، ان سے بچنے کا راستہ یہ بھی ہے۔ ان راستوں میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مالی طور پر، جس کو اللہ نے مال دیا ہو، حسب استطاعت جتنا بھی کام کر سکتا ہو، اس میں کیٹیگری رکھ دی۔ نمبر 1، فک رقبہ، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، رقبتن گردن کو کہتے ہیں عام طور پر۔ تو مراد یہاں پر مرادی معنی غلامی ہے، کہ غلام ہے ایک آدمی، یا ایک آدمی غلام ہے۔ اب تو آج کل تو غلام کا نہیں ہے اور وہ نہیں رہا، لیکن جب تھا تو اس وقت میں بظاہر براہ راست معنی اس کی تشریح یہ تھی کہ کوئی غلام آزاد کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک وقت میں سینکڑوں ہزاروں غلام آزاد کیے ہیں ماشاءاللہ، اور پھر وہ اس آیت کے مصداق بنے ہیں، اور بڑی ایک تاریخ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کہ انہوں نے بہت زیادہ غلام آزاد کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام صحابیات، اس قسم کے ان کے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں انہوں نے غلام آزاد کیے۔ تو براہ راست معنی تو یہ ہوا، مگر رقبہ گردن کہتے ہیں، گردن میں چونکہ ٹوک ڈلا ہوتا تھا، غلامی اس سے استعارہ لے لیا گیا۔ لیکن اس سے مراد آج کل تو اب کہیں جی غلام تو ہے نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو آج کل کوئی بھی ایسا شخص کہ جو مالی بوجھ میں مبتلا ہو، کسی بھی اعتبار سے مالی بوجھ کا شکار ہو، اس کے مالی بوجھ کو سہارا دے دینا، کم کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو سارا ادا کرنا، نہیں دیا تو تھوڑا دیا تو تھوڑا سا حصہ ڈال دینا، کہ جس سے اپنے اعتبار سے جتنے بھی خدمت کی جا سکتی ہو، اس مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے، وہ قرض بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسی ناگہانی آفت حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس مالی بوجھ کو کم کرنے میں سہارا بننا، وہ بھی اس آیت کا مصداق بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ گھاٹی یہ عطا فرما دیں گے، جس کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں یا آنے والی پریشانیاں یا آنے والی جو دنیا کے اندر بھی جو جیسا تھا نا صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، تو اس کے لیے گھاٹی بن جاتی ہے۔ یہ جب انسان دوسرے کی غم میں، پریشانی میں شریک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کم از کم یہ وجدان یہ کہتا ہے کہ اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ وہ پریشانی اس کو نہیں آ پاتی کہ جو مقروض کو مہلت دینا بھی اس میں شامل ہے، تو یہ کم از کم اس کو وہ پریشانی اللہ تعالیٰ نہیں آنے دیتے، جس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس میں مسلمان آدمی کا سہارا بنا۔ تو اس لیے یہ پہلی عقبہ ہے اور پہلی یہ گھاٹی ہے۔ تو اس میں انسان کوشش یہ کرے کہ میں بند کیا، اور کوشش یہ کرے انسان کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ پھر ہر ایک کی ایک حالت نہیں ہوتی، الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں۔ اصل بات دل اور گردے کی ہے کہ اس لحاظ سے انسان کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کے موقع پر جو ہے وہ عام چندے کا اعلان فرمایا، سفر بھی لمبا ہے، گرمی کا سفر بھی تھا اور بڑی پریشانی کا اسباب کے اعتبار سے کم تھا معاملات، تو اس میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نام مجھے یاد نہیں، تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے سارا دن مزدوری کی اور ایک مٹھی یا دو مٹھی کھجور ملی ان کو، بس ایک دو مٹھی کھجور ملی، تو وہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں یہ پیش کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی ان کی جو کھجوریں ہیں، ایک مٹھی دو مٹھی،
اس کو جتنا یہ ڈھیر لگا ہوا ہے سامان کا، سامان حرب کا یا اور چیزوں کا، ان سب کے اوپر اچھی طرح سے بکھیر دو کہ جو برکت اس کے اندر ہے وہ جس طرح بقیہ قابل قدر ہیں، اس طرح یہ بھی قابل قدر ہے، اس طرح یہ بھی قابل قدر ہے، اس لیے اس کے بعد جتنا ہو سکتا تھا اتنا اس نے کیا ماشاءاللہ۔ تو اس لحاظ سے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ اگر 1 کروڑ والے نے 1 لاکھ خرچ کیا، تو اگر 1 لاکھ والا 1,000 کر دے، یا 1,000 والا 100 کر دے، یا 100 روپے والا 1 روپیہ کر دے، تو یہ سارے کے سارے اجر میں برابر ہیں۔ کیا خیال ہے نا؟ تو اللہ کے ہاں کمیت نہیں ہے، یہ اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی کہ وہاں اللہ کے ہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، یعنی تعداد، گنتی، اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ کس کو دیکھا جاتا ہے؟ کیفیت کو، کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے کہ اور نہ ہی کچھ اور چیز، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ وہ دل کی کیفیات پہنچتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ خرچ کرتے رہنا چاہیے، جس اعتبار سے بھی جہاں موقع ملے اس سے پیچھے نہ ہٹے، کچھ نہ کچھ حصہ ہر نیکی کے کام میں انسان کو ڈالنا چاہیے، بالخصوص کسی کا مالی بوجھ کم کرنے کے لیے۔ اگلی آیت میں اس کے بعد کم خرچے والی چیز بتا دی کہ وہ تو چلو مالی بوجھ تو چلو زیادہ لگتا ہے تو چلو کھانا ہی کھلا دینا، کھانا ہی کھلا دینا۔ اور کھانے میں پھر وہ احادیث آپ کی پیش نظر رہنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے کی جو فضیلت بیان فرمائی، تو اس میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا تو ہے نہیں کہ کسی کو پیٹ بھر کر اپنے لیے ہی ہوتا، دوسروں کیسے کریں؟ تو اس کا کیا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اور اتنی بڑی فضیلت، تو اس لحاظ سے بھی کھانا کھلانا اور اس فضیلت کو حاصل، اصل میں جو انسان جب طے کر لیتا ہے تو اللہ اس کو سجاتے ہیں، اللہ اس کو سجاتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب برکاتہ العالیہ، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ حضرت محترم صاحب مولانا فضل الرحیم صاحب برکاتہم اور یہ حضرات تشریف لے گئے ایک دفعہ جاپان، رمضان المبارک کا مہینہ یا روزے میں تھے، تو اسی دن سفر کرنا تھا اور غروب آفتاب ان کو دوران سفر، ٹرین کا سفر تھا ایک شہر سے دوسرے شہر، تو اس سفر کے دوران جو ان کا میزبان تھے انہوں نے ان کو باکس تیار کر دیے ہر ایک کے لیے، جتنے مطلب 3 افراد تھے مثلاً، تو 3 باکس تیار کر دیے کہ جی یہ آپ نا راستے میں آپ کا غروب آفتاب ہو جائے گا، افطار کا وقت ہو جائے گا، تو آپ نے یہ افطار کرنا ہے۔ تو اب حضرت فرماتے ہیں کہ ہم جب چلے گئے تو راستے جب افطار کا وقت ہوا تو باکس کھولے تو ایک ان کے ساتھ بزرگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے باکس میں سے کھجور نکال کر حضرت استاد جی کو دی، حضرت مولانا سبحان صاحب برکاتہ العالیہ کو، تو وہ کھجور ان کو دی۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی باکس دیا ہے، کہتے مجھے معلوم تو تھا کہ ان کو پتا ہے، میں نے سامنے باکس کھولا، سب چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی جب کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کا جواب تو دیتا ہے نا، تو لہٰذا فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی باکس دیا، یہ دیکھیں میں نے کھولا ہوا ہے، میں نے بھی کھول لیا ہے۔ تو وہ حضرت فرمانے لگے مجھے ہی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ آپ نے کھول لیا ہے، آپ کو بھی دیا گیا ہے، اور آپ کے اس باکس میں بھی کھجور پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ جو افطار والی جو ہے فضیلت، وہ حاصل ہو جائے گی اگر میں آپ کو اپنے باکس میں سے دوں گا کھجور، اپنے باکس میں سے کھجور دوں گا، تو افطار والی فضیلت مجھے حاصل ہو جائے گی۔ تو سمجھ آئیے آپ کو، یہ ہے ذہن، جب انسان کسی کام کرنے کی ٹھان لیتا ہے نا، ذہن تیار کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو اب اس میں پھر مختلف اللہ راستے دکھاتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت، ان کا ملفوظ ہے بڑا زبردست، فرماتے تھے کہ جب انسان کسی راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے ذرات بھی اس کو دکھاتے ہیں، اللہ اس کے ذرات بھی اسے دکھاتے ہیں، اور جب کسی راستے کو اختیار نہیں کرتا تو اس کے پہاڑ بھی پوشیدہ رہتے ہیں۔ علم میں آپ کو، تو یہ بات واقعتاً ایسے ہی ہے۔ تو آپ گھر میں بھی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ،
تو اپنے سامنے جو کھجور رکھی ہوئی ہے اس کو اگر ایک دوسرے کو ہم دے دیں تو یہ کتنا بڑا عمل ہو جائے گا، بتائیے کتنی فضیلت ہم روزانہ حاصل کر سکتے ہیں، روزانہ حاصل کر سکیں گے رمضان المبارک میں، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اچھا جی، تو یہ بات ہے۔ او اطعام، کھانا کھلانا، اور اس میں جتنا بھی انسان جو ہے وہ کنٹریبیوشن کر سکتا ہو وہ کھانا کھلانا، ضروری نہیں مرغ مسلم ہی ہو، کوئی بھی ضرورت کی چیز کھانا کھلانے کی ہے وہ انسان پیش کر دے۔ فی یوم ذی مسغبہ، بالخصوص وہ دن کہ جب بھوک عام ہو اور قحط کا زمانہ ہے یا گرانی کا زمانہ ہے، بہت زیادہ مہنگی چیز مل رہی ہے، یا آپ ایسی جگہ پہ رہتی ہیں جہاں پر اشیاء خرد و نوش بہت ہیوی ایکسپینسو استعمال ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو بیچارے جو ہیں وہ کھا پی نہیں سکتے، تو ان کی خدمت کر دینا، یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ یعنی ہم نے مخصوص کیے ہوئے نا، فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں کرنا ہے، جس دن ساری دنیا دیگے پکا رہی ہوتی ہے، کھانا اللہ معاف کرے ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اس دن ہم نہیں پکانی، نہیں جی نہیں، ہم نے بھی اسی دن پکانی ہے جس دن ساری دنیا دیگے پکا رہی ہے، چاول ہی چاول ہوا ہوا ہے پورے لاہور میں حلیم ہی حلیم ہوئی ہے، پورے لاہور میں جو ہے وہ یعنی وہ کھانے تقسیم ہو رہے ہیں، میٹھے تقسیم ہو رہے ہیں، اور وہ ڈھیر لگے ہوئے کوڑے کچرے کے پاس کھانے جو ہے نا پڑے ہوئے، اللہ معاف کرے تو پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایسے دن میں کہ جب کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو، جس دن عام دن ہو اس دن ہم پوچھتے نہیں۔ اب مثلا یہ کا سیلاب کا آیا، اس سیلاب کے وقت میں جو ہے وہ نہ کرنا، کہ جس دن یعنی کھانا پکانے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، آگ جلانے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو ایسے موقع پر انسان کوشش کر کے کھانا پہنچائے تو یہ بڑی بات ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو فی یوم ذی مسغبہ، یعنی ایسے دن میں کہ جس دن واقعتاً جو ضرورت کا دن ہے، بھوک کا دن ہے، جو بھوک کا دن ہے، اس دن میں کرنا، یتیماً ذا مقربہ، اور لیکن اور بالخصوص ایسے یتیم کو کرنا کہ جس میں ذا مقربہ، کہ جو رشتہ دار بھی ہے، جو کیا ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ یعنی انسان ساری دنیا کو نوازتا رہتا ہے، رشتہ داروں کو نہیں دیتا، اور بالخصوص یتیم جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو دینا، ایسے یتیم کو دینا کہ جس کے ساتھ رشتہ داری بھی ہو، اس میں ڈبل اجر ہے، یاد رکھیے گا۔ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی اگر آپ باہر دیں گے، خاندان سے باہر، تو اس میں آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی خاندان کے اندر تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ یہ شاید ہی کو آپ کو بتائیں مولوی صاحب بات، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، اس لیے ڈبل اجر آپ کو ملے گا۔ اس لیے خاندان کے اندر سب سے پہلے ان کو نوازیں، پھر باہر جائیں، پھر باہر نکلیں۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے نا کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے اگر کسی دوسرے شہر میں اپنی زکوٰۃ بھیجنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہاں اگر ضرورت شدیدہ آ گئی، جیسے سیلاب آ گیا، اب آپ کے نہیں ہے، لیکن وہ سندھ میں اور بلوچستان میں وہاں بھیج دیں زکوٰۃ اپنی، تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں اس وقت ضرورت زیادہ ہے نا۔ تو اس لحاظ سے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کو پہلے نوازنا یہ بہت ضروری ہے، لوگ ان کو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ او مسکین انظام مطربہ، کیا فرمایا کہ مسکین کو جو مٹی یعنی مٹی میں رول رہا ہے، کہ جس کے رہن سہن معاشرت اس کی صحیح نہیں ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اس قسم کے دیگر احوال ہیں، تو اس کا پوچھنا، اس کے ساتھ اس کی بھلائی کرنا، اس کو صحیح اچھا ویل سیٹلڈ کر دینا، یہ سارے کے سارے اس میں آ رہا ہے۔ یہ انسان، یہ کام تو چلو بڑے دل گردے کے ہیں، اس کے لیے دل گردہ چاہیے اور محنت چاہیے، اور جو ہے وہ بخل سے نکلنا چاہیے، لیکن یہ کام تو کر سکتے ہیں نا کہ ایمان لے آئے، تواصی بالحق کرے، تواصی بالصبر کرے، تواصی بالمرحمہ کرے، او بھائی رحم کھاؤ، بھائی فلاں خود نہیں خرچ کر سکتا، دوسروں کو تیار کرے، بھائی آپ رحم کھا لیں، آپ جو ہے نا بھیج دیں، تو یہ تو کر سکتا ہے۔ تو اس لیے تواصی بالمرحمہ کا یہ تلقین کی گئی ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے، اور جو ایسا کام کرتے ہیں آخر میں نے نتیجہ بتا دیا، یہ اصحاب المیمنہ ہیں، یہ برکتوں والے ہیں، یہ دائیں طرف والے ہیں، مراد دائیں طرف والا بھی ہے اور جو ہے نا برکتوں والے بھی ہیں، اور ان کی وجہ سے برکتیں پھیلتی ہیں، دنیا کے اندر بھی برکتیں ہوتی ہیں، دنیا کے اندر بھی امن سکون عافیت آتی ہے، خوشیاں پھیلتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی یہی لوگ ہوں گے جو کامیابی والے ہوں گے، دائیں مراد ہے، دائیں والے بھی، ہاتھ والے بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟
اور وہ لوگ اس کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، یہ اوپر احکامات گزرے یا سارے احکامات کا انکار کیا یا ایمان نہیں لے کر آئے کم از کم درجے میں، ہم اصحاب المشأمہ، یہی اس کو ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، بائیں طرف والا بھی کر سکتے ہیں، لیکن دراصل معنی اس کا نحوست والے ہیں کہ یہ نحوست والے لوگ ہیں اور یہ خراب لوگ ہیں، جہنمی ہیں۔ اور کیسی جہنمی ہیں کہ آگ ان کے اوپر ایسی بند کر دی جائے گی جیسے پریشر کوکر ہوتا ہے، پریشر کوکر کے اندر جو چیز پہلے جو ہے نا وہ چیز پکتی تھی، پائے پکتے تھے، 8 گھنٹے چولہے پر ہلکی آنچ پکتے تھے، اب کیا ہے 1 گھنٹے کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر پریشر کوکر پک جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو سٹیم ہوتی ہے، بھاپ ہوتی ہے، وہ اندر ہی رہتی ہے نا، ایئر ٹائٹ کر دیتے ہیں بالکل اچھی طرح سے، اس کو بند کر دیتے ہیں، اوپر ویٹ رکھ دیتے ہیں، تو وہ پھر جب سیٹیاں مارتا ہے وہ بولتا ہے، جب اس کے اندر بھاپ فل بھر جاتی ہے تو وہ پھر ہلنا شروع ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ اس طرح کا ایئر ٹائٹ کر دیا جائے گا، مؤصدہ، بالکل پریشر کوکر بنا دیا جائے گا جہنم کو، اور کوئی بھی باہر سے اندر سے باہر نہیں آ جا سکے گا۔ تو اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے، سب کو محفوظ فرمائے، اور جو اوپر کرنے کے کام ہے وہ بھی ہمیں حصہ بقدر جسہ حسب استطاعت اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی نیکی کے کام ہے۔ یہاں آپ حیران ہو رہی ہوں گی، نہ تو یہاں پر قرآن پڑھنے کا ذکر کیا گیا، نہ یہاں پر نماز پڑھنے کا ذکر کیا گیا، نہ روزہ رکھنے کا، نہ زکوٰۃ ادا کرنے کا، نہ ہی حج کرنے کا، نہ ہی جو ہے نا وہ سنت لباس کا اور چیزوں کا۔ یہ کیا مال خرچ کرنے کا کہہ دیا گیا؟ تو اس سے بھی چوٹ پڑتی ہے نفس پر، انسان پر نا نفس پر چوٹ پڑتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی، ان کاموں کو بھی اختیار کرنا یہ بھی بڑے اہم کام ہے۔ یہ صرف غیروں کے کام نہیں ہے کہ سوشل ورک کرنا، یہ سارے سوشل ورک کے کام ہے نا، آپ اندازہ کریں، یہ سارے سوشل ورک کے کام ہے، خدمت این جی اوز کو دے دینا اور یہ کہنا یہ ان کے کام ہے، نہیں، یہ مسلمان کے کرنے کا، مسلمان کے کرنے کا۔ اور ہر نبی نے سوشل ورک کیا ہے، کسی نبی کی بھی آپ زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو وہاں پر بالخصوص ان کا نظر آئے گا کہ انہوں نے سوشل ورک کا کام سارا کا سارا کیا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جی باجی بتائیے۔ جی بات ہے استاد صاحب، جی یہ میرا سوال تھا کہ جیسے یہ یہاں پر انداز بیان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا، پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلب کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکا کہ اس میں سے رحم پھر ان لوگوں میں بھی رحم کی وصیت کرتا اور صبر کی ثابت قدمی کی وصیت کرتا، ایمان لے آتا آیتوں پر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً سے آگے یہ فرما دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں۔ تو میں اس میں تھوڑا سا اندازے بیان، سمجھ تو آ گئی یہ چیزوں کی، لیکن تھوڑا سا اندازے بیان سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فوراً سے نصیب والوں کا ذکر کر دیا، اور پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ وہ یہ بھی نہ کر سکا اور وہ گھاٹی یہ میں ایسے بھی ہی ہے نا، داخل نہ یہ ہو سکا۔ ایسے ہی ہے کہ کوئی یا آپ یا کوئی بھی اپنے بچوں کو یہ کہے تو بھائی تو یہ جو ساتھ تیرے جو عبداللہ ہے اس جیسا ہی بن جاتا، دیکھا نہیں وہ کیسے پیداری کر رہا ہے، وہ دیکھو مارکس لے رہا ہے، اس نے میتھ میں اچھے نمبر لیے، فلاں میں اچھے نمبر لیے، فلاں میں اچھے نمبر لیے، چل وہ نہیں تو چل وہ جو سامنے والا عبد الرحمان ہے اس جیسے ہی بن جا۔ تو یہ دیکھو یہ جو اس جیسا بن جاتا تو اس نے یہ کام کر لیتا، چلو اتنے نمبر تو لے لیتا کہ ہم منہ دکھانے کے قابل ہوتے۔ تو یہ دیکھو نا ابھی ان کو کتنے مزے ہیں، کتنے مزے ہیں، ان کو اب نوکریاں ملیں گی، ان کو فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ تو یہ جو جس طرح سینیریو میں بات آئی ہے نا، یہ ہمارے عرف میں بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ انسان کسی کو تب ترغیب دیتا ہے تو کہتا ہے بھائی تو اس جیسا یہ کام کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ نہیں تو یہ کر لے۔ جب یہ سارے کے سارے جو ہے نا کامیاب ہیں اور تو نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو ایسے ہی ہے یہ ٹھیک سینیریو ہے ہے اس کا۔ جی اچھا، جو آپ نے مولانا یوسف صاحب جو تبلیغ کی، ان کا ایک کوٹ بتایا تھا، وہ پلیز دوہرا دیں۔ وہ سفر میں تھے، وہ لمبا واقعہ کل پریس کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ نہیں، صرف ایک ان کا جو انہوں نے کوٹ ایک دیا تھا، اگر وہ چلیں کل پہ بتا دیجیے ہاں کل انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ کسی راستے کو جب کوئی اختیار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذرات بھی اس کو دکھا دیتے ہیں، اس کے جو جزاک اللہ، یاد آ گیا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اختیار نہیں کرتا تو پہاڑ بھی اس سے اللہ تعالیٰ چھپا دیتے۔ تبلیغ والوں کی باتیں نا بڑی قسم کی ہوتی ہیں، کبھی موقع ملے تو
بیان بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑی گہری باتیں کرتے ہیں یہ لوگ.